السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں ایتھکس کے حوالے سے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی. ایک تو جسٹ ایک انٹروڈکشن تھا، باقی کچھ چیزیں جو کہ ہم نے اس کے اوپر بالخصوص انٹروڈکشن ٹو ایتھکس کیا تھا، اخلاقیات کا جو تعارف ہے وہ چیزیں سیکھی تھیں. اس میں ڈیفینیشن، ہم نے صرف ڈیفینیشن کے اوپر بات کی تھی، اور اس کے بعد ڈیفینیشن کے اندر ہی ہم نے جو ریلیجن ہے، دیگر ریلیجنس کے اندر، دیگر مذاہب کے اندر اخلاقیات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور ساتھ ساتھ ہم نے فلسفہ اخلاق، یہ فلسفہ اخلاق ہے کیا، وہ کون سے سوالات ہوتے ہیں جن کے بحاف پہ فلسفہ اخلاق جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جن کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم فلسفہ اخلاق کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر ہم نے اس بحث کے اندر فلسفہ اخلاقیات کا جو موضوع ہے اس کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کا موضوع انسانی فرائض کے اصولوں کا علم ہے. تو ایک جسٹ تھوڑا سا میں اوورویو آپ کو دے دوں، یعنی فلسفہ اخلاق کی اگر بات کریں، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو فلاسفی آف ایتھکس، یعنی اخلاق کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ اخلاقی مباحث و تحقیق کا وہ حصہ جو درج ذیل بنیادی سوالات کا جواب دہ ہے، اس سے فلسفہ اخلاق کہتے ہیں. وہ کون سے سوالات ہیں جن کو کے آنسر جو ہیں وہ فلسفہ اخلاق کہلاتے ہیں. وہ نمبر 1 کیا ہے، اچھے اور برے جیسے الفاظ اور عناوین کا مفہوم کیا ہے. یعنی ہم جب تک یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، یہ جو ٹائٹل دیا جاتا ہے کسی کو اچھا ہونے کا یا برا ہونے کا ٹائٹل جو دیا جاتا ہے، یہ جو عناوین کسی کے سپرد کیے جاتے ہیں، تو ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے. یعنی جو ہم کسی کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری ایک ہسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک پورا کریکٹر ہوتا ہے، اور وہ یا تو کریکٹر گڈ کریکٹر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یا تو اس کا کریکٹر بیڈ کریکٹر ہوتا ہے، برا کریکٹر ہوتا ہے، اور اس کی لائف کے جو موسٹلی حصہ ہے وہ برائیوں کے ساتھ اور برے کاموں کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس شخص کو برے کا نام دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اخلاقی مفاہیم کی ماہیت و حقیقت کیا ہے، یعنی جو ابھی پیچھے بھی ہم نے کچھ ڈیفینیشن سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ڈیپلی اس کے ٹیکنیکلی اور لٹرلی میننگ دونوں کو دیکھ کر، یعنی لغوی معنی بھی اور اس کا اصطلاحی مفہوم اور اس کی ماہیت اور حقیقت، اس کو جاننا، یہ کیا ہے، فلسفہ اخلاق کو ہی جاننا ہوتا ہے. آگے اخلاقی قضیوں کی زبان انشائی ہے یا اخباری ہے، اس چیز کو جاننا کہ کیا وہ انشائی ہے یا وہ جسٹ ایک خبر ہے. یہ آپ عربک پڑھنے والے، جاننے والے اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ انشاء کس کو کہتے ہیں اور اخبار کس کو کہتے ہیں. یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ اس چیز کو آپ بخوبی آگاہ ہیں. تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اخلاقی قضیوں کی زبان کون سی ہوتی ہے، کہ انشائی ہے یا اخباری ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اخلاق ہے وہ کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ انشاء ہوتی ہے. مصدقہ طور پر کوئی بھی ٹائٹل جب کو کسی کو دیا جاتا ہے، کوئی بھی اخلاق کی بات ہوتی ہے تو وہ انشاء ہی بنتی ہے، وہ خبر کے زمرے سے نکل جاتی ہے. اس کے بعد ہے صحیح یا غلط اخلاقی قضیوں کا مبدا اور معیار کیا ہے. جو قضیہ کسی کے بارے میں اخلاقی طور پر بنایا جاتا ہے، اس کا یعنی ابتدا کیا ہے، اور اس کی یعنی اس کی بیس کیا ہوگی، اور اس کا معیار کیا ہوگا.
اس کا جاننا جو ہے یہ فلسفہ اخلاق ہے. کسی اچھی یا بری صفت یا رفتار کا معیار کیا ہے، یہ کون سا کرائٹیریا ہے، جس کرائٹیریا پر اترنا یہ ایک اچھا گڈ کریکٹر یا گڈ ایتھکس کا مالک انسان ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی لمیٹیشن ہے، کون سا ایسا معیار ہے، معیار زندگی ہے کہ جس کے اوپر چل کر انسان چلتا ہے اور غلط راستے پر چلتا ہے. کون سا ایسا پیرامیٹر ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ بری صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو وہ اس کا جو آنسر ہمارے پاس آ جائے گا وہ فلسفہ اخلاق کہلا لے گا. اس کے بعد نیکسٹ میں دیکھیں ذرا، آیا اخلاقی قضیے مطلق عالمی اور دائمی ہے یا نسبی زبانی ہے؟ جو بھی کسی کے متعلق قضیہ بنایا جاتا ہے اخلاقی طور پر، تو کیا وہ عالمی ہے یا دائمی ہے یا نسبی ہے یا زمانی ہے؟ یعنی عالمی اور دائمی ہے، یہ ایک چیز یہ ہوگی اس کے متعلق، یا وہ زمان و مکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لیٹس سپوز ہم سچائی کی بات کر لیتے ہیں، تو ایک قضیہ بن جاتا ہے جہاں جہاں بھی یہ سچ کا لفظ استعمال ہوتا چلا جائے گا، یعنی کسی فرد کے بارے میں، تو وہ سچا کہلائے گا، خواہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، خواہ وہ انڈیا کا رہنے والا ہو، خواہ وہ سعودی عرب کا رہنے والا ہو، یا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تو وہ سچا ہی کہلائے گا. جو پیرامیٹر، جو کرائٹیریا مقرر کیا گیا ہے انداز گفتگو کا کہ اس میں رہتے ہوئے بات کرے گا تو یہ سچا کہلائے گا، اور اس میں رہتے ہوئے بات کرے گا تو یہ جھوٹا کہلائے گا. تو یہ زمان و مکان کی قید سے ہٹ کر یہ بلکہ مطلق جو ہے وہ ایک عالمی بات ہو جائے گی اور دائمی بات ہو جائے گی کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو یہ اخلاق کی بات ہے، یعنی اس کا جو آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ فلسفہ اخلاق کو سمجھنے کی مدد دے گا. پھر اس کے بعد اخلاقی ذمہ داری کی حدیں اور شرطیں کیا کیا ہیں، یعنی کون کون سی حدود کے اندر رہے گا تو وہ ایک ذمہ دار، اخلاقی ذمہ دار شخص کہلائے گا، اور کون کون سی اس کی شروط ہوں گی جس کو جاننے کے بعد یہ فلسفہ اخلاق جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ابھی ہم اس کا جو فلسفہ اخلاقیات کا جو موضوع ہے، دا سبجیکٹ آف ایتھک فلسفی، وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ کل بھی ہم نے اس کے اوپر ہلکی سی بات کی تھی کہ انسانی فرائض کے اصولوں کا نام، اس کا موضوع، یہ جو کسی بھی چیز کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ اگر بک لکھتے ہیں تو بک لکھنے والا بھی اپنی بک کا کوئی لکھنے کے بعد یہ پہلے اس کو سوچ کے رکھتا ہے تب جا کے وہ لکھتا ہے، یا لکھنے کے بعد اس کو ٹائٹل دے دیتا ہے کہ نہیں یا اس کا ٹائٹل سوٹیبل یہ ہوگا. تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو عنوان دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ فلسفہ اخلاقیات کا جو موضوع ہے اس کو جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے وہ انسانی فرائض کے اصولوں کا علم، جو انسان کی ڈیوٹیز ہیں، خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ نان مسلم ہے، جو اس کے ذمے ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، اور ان ڈیوٹیز کے وہ جو پرنسپلز ہیں، ان ڈیوٹیز کے جو پرنسپلز ہیں، ان کا جو نالج ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفہ اخلاقیات کا موضوع. لیٹس سپوز انسان کا فرض کیا ہے، کسی بھی انسان کا فرض کہ وہ بھلائی کے کام کرے. تو ظاہر ہے بھلائی کے کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پرنسپلز، کوئی نہ کوئی ایک اصول وضع کیے گئے ہوں گے کہ یہ اصول ہوں گے تو اس کو اچھائی کہا جائے گا. یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم اپنے پیرامیٹر کو دیکھیں گے، اپنے حساب سے دیکھیں گے تو شاید وہ ہمیں بھلائی لگے، لیکن اگر اوور آل پوری دنیا کے اس
पैरामीटर के हिसाब से उसको देखा जाएगा तो फिर शायद वो अच्छा ही ना हो। तो ये जो उसूल हैं उन फ़राइज़ के जानने के लिए इसको फ़लसफ़ा अखलाकियात का मौजू करार दिया गया है। जिस तरह आपने सर्फ़ और नहव का भी मौजू पढ़ा होगा कि नहव का मौजू क्या है और सर्फ़ का मौजू क्या है, इसी तरीके से यहाँ पे फ़लसफ़ा अखलाकियात का मौजू बताया जा रहा है कि इंसानी फ़राइज़ के उसूलों का इल्म, ये क्या है, फ़लसफ़ा अखलाकियात का मौजू है। उसके बाद आप लोगों ने ये बात सीखी थी कि फ़िलॉसफी ऑफ एथिक्स इन रिलीजन, तो दीगर मज़ाहिब यानी जितने भी अपने मज़ाहिब इस्लाम और गैर इस्लाम जितने भी मज़ाहिब यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर फ़लसफ़ा अखलाक क्या है, यानी अखलाकियात जो एथिक्स हैं उनके यहाँ क्या है, उनकी क्या वैल्यूज़ है, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर रहते हुए वो फ़लसफ़ा अखलाकियात कहलाता है, एथिक्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि रिलीजियंस जो हैं, वो मज़ाहिब जो हैं वो दो तरह के हैं। ये कल भी हमने बात की थी इसके ऊपर कि मज़हब दो तरह के हैं, एक सामी मज़हब है और एक गैर सामी मज़हब है। यानी हम इसको अगर दूसरी तरह इसको डिवाइड कर लें तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इल्हामी मज़हब है और ये दूसरा ये जो है गैर इल्हामी मज़हब है। तो जो गैर इल्हामी मज़हब है उसको गैर सामी भी कहते हैं, आरियाई मज़हब भी कहते हैं। ये आपके सामने इस चीज़ को मैं ये देखें, फ़लसफ़ा अखलाकियात और मज़ाहिबी आलम जो है नॉन सेमिटिक और आरियन रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एथिक्स, यानी गैर सामी या आरियाई मज़ाहिब और फ़लसफ़ा अखलाकियात क्या है। तो इसके अंदर जो यानी ये गैर सामी मज़ाहिब हैं, गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं। तो जो गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। उसमें हिंदू मत है, उसमें जीन मत है, इसमें ज़रतुश्त है और सिख मत वगैरह जो है ये गैर सामी मज़ाहिब हैं, यानी गैर इल्हामी, ये इल्हामी नहीं है, यानी अल्लाह की तरफ से ये मज़ाहिब जो है वो नहीं रिवील्ड नहीं है, यानी नॉन रिवील्ड जो रिलीजियन है वो हिंदू मत, जीन मत, ज़रतुश्त और सिख मज़हब जो है ये नॉन रिवील्ड रिलीजियन कहलाते हैं। तो इनका ताल्लुक़ किसी ख़ास सरज़मीन, शख्सियत, मारूज़ी हालात और नस्ल से रहा है। ये जितने भी मज़ाहिब हैं, हिंदू मज़हब हो, जीन मत हो, ज़रतुश्त हो या सिखिज़म हो, ये सारे के सारे जो हैं किसी न किसी इनका ताल्लुक़ किसी न किसी या तो सरज़मीन के साथ होगा या किसी शख्सियत के साथ वाबस्ता होंगे या कोई ऐसा है कैसे हालात व वाक़यात पेश आए होंगे जिनके बिहाफ़ पे ये मज़हब जो है वो रूनुमा हुआ, या नस्ल, इसके पीछे नस्ल जो है वो कार फरमा होगी, तो तब जाके ये मज़हब जो हैं ये वजूद में आए। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गैर सामी मज़ाहिब जो हैं वो हिंदू मत, जीन मत, ज़रतुश्त, सिख मत, ये जो हैं ये किन हालात में, यानी अगर ये सवाल आपसे मुख्तसरन ये पूछ लिया जाए कि ये जो हैं ये आया कि जितने भी ये जो मज़ाहिब हैं ये इल्हामी हैं या गैर इल्हामी हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर आपके पास ये आ जाना चाहिए कि ये गैर इल्हामी है या गैर सामी है या आरियाई मज़हब हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। और अगर ये आपके पास सवाल आता है कि ये जो गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं क्या ये किसी सरज़मीन या नस्ल या किसी इलाके के तनाजुर में ये मार्ज़ वजूद में आए या कि वैसे ही ये जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आ गए, इनका ताल्लुक़ किसी नस्ल या किसी इलाके सरज़मीनी हक़ाइक़ के साथ या इलाके के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है यही है कि ये इलाक़ाई बेस पर हैं, ये नस्ली बेस पर हैं और ये ज़मान व मकान के एतबार से हैं, ये सरज़मीन के
اعتبار سے ہیں، یہ شخصیت کے اعتبار سے ہیں. یہ شخصیت کو فالو کیا گیا تو اس کو اسی مذہب کا نام دے دیا گیا. تو یہ کیا ہے، غیر سامی مذاہب ہیں. اور ان میں سے جو ہم نے پہلے بات کی کہ ان میں جو ہندو ہیں ان کا مذہب ہندو مت کا جو فلسفہ اخلاقیات ہے، ہندوازم فلاسفی آف ایتھکس ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہندو مت مذہب ہے وہ ہے کیا. یعنی جو ہندو مت مذہب ہے یہ کن کن چیزوں کی بنیاد پر یہ جو ہے نا وہ ہمارے وجود میں آیا. تو ان کا جو مین جو کریکٹرز ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تناسخ ہے، کرم ہے، وحدت الوجود ہے اور طبقاتی تقسیم. یہ 4 ستون ہیں ہندو مت مذہب کے. یہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہندو مت مذہب کی بیس جو ہے وہ 4 چیزوں کے اوپر ہے: ایک تناسخ، ایک کرم، ایک وحدت الوجود اور ایک طبقاتی تقسیم ہے. یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر اس مذہب کی بنیاد 4 چیزوں کے اوپر ہے: تناسخ کے اوپر، کرم، وحدت الوجود اور طبقاتی تقسیم. پھر ہندو مت جو ہے ویدوں پر مبنی ہے اور یہ قدیم آریائی قوم سے چلے آ رہے ہیں جن میں وقتاً فوقتاً تحریف ہوتی رہی. یہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ لفظ وید جو ہے اس کا مصدر بدھ ہے جس کے معنی جاننا، سوچنا، غور کرنا اور حاصل کرنا کے ہیں. یہ کل بات میں نے کر لی تھی اور میں نے یہ لکھ کر بلکہ یہ آپ کے سامنے شو بھی کر لیا تھا کہ وید لفظ جو ہے واو دال سے بنا ہے جس کا معنی جاننا، سوچنا، غور کرنا اور حاصل کرنا ہے. جبکہ لفظ وید معروف کتب کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جتنی بھی یہ 4 ویدیں ہوں گی، رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید، یہ 4 ویدیں ہیں جو ہندوؤں کی 4 جن کے اوپر ہندو مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ویدیں ہیں یہ کوئی معروف کتابیں نہیں ہیں بلکہ وہ لٹریچر ہے جو 2000 سال کے عرصے میں ہندو نے مختلف علوم و رسوم، مختلف علم اور رسم و رواج سے متعلق جمع کیا. یہ لٹریچر ہے، کوئی خاص بکس نہیں ہیں بلکہ یہ لٹریچر ہے. اور یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جتنی ویدیں یہ اشعار ہیں. تو یہ اگر سوال آپ کو آتا ہے کہ ویدوں کی اقسام کیا ہیں، یہ کتنی قسم کی وید ہیں، تو وہ 4 قسمیں ہیں اس کی: راگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید. یہ 4 جو ہیں ویدیں ہیں. تو اس کے بعد آپ اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لا آف مانو، اس کے اندر جو فلسفہ اخلاقیات کی جو بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے تحت 10 سب سے بڑی فضیلتیں مندرجہ ذیل ہیں جس کے بحاف پہ جو فلسفہ اخلاق جو ہے یا ان کا مذہب اس کے اوپر بیس کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قناعت ہے، راست گفتاری ہے. راست گفتاری یعنی سچ بولنا ہے، یہ ان کا مذہب ہے. زہد ہے، ضبط نفس ہے، دوسروں کی ملکیت کا احترام کرنا ہے، یعنی ہر ایک چیز کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ یہ میری ملکیت ہے میں ہی اس کو ہڑپ کر جاؤں. دانش مندی ہے یعنی عقل مندی ہے. روح اعلیٰ کا علم، روح اعلیٰ کا علم، یہ بھی یعنی جس کو ہم جو ضمیر بولتے ہیں، اس کے بارے میں نالج، غصے سے بچنا، دوسروں کو معاف کرنا اور برائی کے بدلے اچھائی کرنا. یہ سب سے بڑی جو خصلتیں ہیں ہندوازم میں وہ یہ ہونا ضروری ہوتی ہیں کہ وہ قناعت کر رہا ہو، وہ یعنی جو اس کو ملے اس کے اوپر صبر و شکر ہے، راست گفتاری ہے، سچ بولنا ہے، زہد ہے، ضبط نفس ہے، دوسروں کی ملکیت کا احترام ہے، دانش مندی ہے، روح اعلیٰ کا علم، غصے سے بچنا، دوسروں کو معاف کرنا اور برائی کے بدلے اچھائی کرنا. اب ذرا نیکسٹ پہ دیکھیں، نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہندوؤں کے نظام اخلاق کے نمایاں جو خد و خال ہیں وہ کیا ہیں. وہ تقریباً یہ 14 جو ہے وہ 14 پوائنٹس میں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ ہندو کے نمایاں نظام اخلاق کے نمایاں جو خد و خال ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 پہ خدا ہر چیز کا مالک ہے.
یہ اخلاق، نظام اخلاق کی بیس، جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسرا، صحیح علم کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 3، خدا رحمان الرحیم، سچا، عادل، ازلی، ابدی، حاضر اور غیر فانی ہے، اس لیے اس کی عبادت جائز ہے۔ دیکھیں کتنی مماثلت ہے۔ نمبر 4، علم کی صحیح کتابیں وید ہیں۔ آریائی سماج کا فرض ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھے اور ان کی تعلیم دے۔ اب میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ اصل میں یہ وید جو ہیں بکس نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسا لٹریچر ہے جو 2000 سال انہوں نے مختلف علوم اور رسوم کو دیکھتے ہوئے یہ اکٹھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کوئی خاص کتابیں نہیں، یہ لٹریچر ہے۔ نمبر 5، جھوٹ کی مذمت کرنی چاہیے اور سچ کہنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی جو نظام اخلاق کے خد و خال ہیں ان کے۔ نمبر 6، ہر کام میں خیر یعنی اچھائی اور شر یعنی برائی کو ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 7، لوگوں کے ساتھ ہر حال میں بھلائی کرنا آریائی سماج کا بنیادی مقصد۔ نمبر 8، انسان کی روحانی، اخلاقی اور معاشی حالت بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، انسان کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی حالت بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ یعنی تینوں چیزیں انہوں نے ذکر کر دی، روحانیت پہ بات کی، اخلاقیات پہ بات کی اور معاشرتی حالت کی بات کی۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 پہ ہر فرد کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے اوپر چمگوئیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ہر فرد کی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہندوازم کا نظام اخلاق کی بات کر رہا ہوں، کہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ بھی اس چیز کو یہ مانتے ہیں، ان کے اخلاقی خد و خال میں یہ بات ہے کہ ہر فرد کی خوبیوں کی قدر ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ عدل کرنا چاہیے، ہر ایک سے محبت کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے مفاد کی خاطر محبت کر لی جائے، کسی سے محبت سے بات کر لی جائے، اچھے طریقے سے بول لیے جائے، مفاد نہیں ہے تو پھر وہ کون اور میں کون۔ نمبر 12، علم کو پھیلا کر جہالت کو فتح کرنا چاہیے، یعنی جہالت کو دور کر دینا چاہیے۔ علم کو پھیلانا چاہیے، جہالت کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اپنی خوشحالی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے، ذاتی نیکی پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاشرتی بہبود میں حصہ لینا چاہیے۔ یعنی جو یہ صرف اپنے تئیں، اصل میں اس میں فلاح و بہبود کی بات کی جا رہی ہے، اس میں جو ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے، معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر مجھے مل رہا ہے بس یہی کافی ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی غریب مر رہا ہے، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورتوں کے نہ حاصل ہونے کی بہا پر زندگی کی بازی ہار رہا ہے، تو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، یہ ہم نے یہ پڑھا تھا جین مت کے حوالے سے۔ یہ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر، جینزم اینڈ فلاسفیکل ایتھکس، یعنی جین مت اور فلسفہ اخلاقیات، یہ اس کی بات کریں گے ہم، لیکن اس سے پہلے ہمیں جین مت کے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی حاصل کر لینی چاہیے کہ جین مت جو ہے وہ ہے کیا۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ برہمن مت کے فلسفہ و فکر کے خلاف ایک باغیانہ افکار بدھ مت اور جین مت کے ظہور کا باعث ہوئے۔ یعنی جو برہمن مت کے فلسفہ و افکار کے خلاف ایک باغیانہ فکر تھی، جس کو اڈاپٹ کیا بدھ مت اور جین مت لوگوں نے۔ جین مت کی بدھ مت کے افکار سے زبردست مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جین مت اور بدھ مت یہ دونوں الگ الگ مذہب ہیں، یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن دونوں جو ہے مذہب کی جو بنیاد بنی وہ برہمن مت کے فلسفہ و فکر کے خلاف، یعنی ہندوازم کے خلاف، جو کہ ان کے ہاں صرف ایک ذات برہمن
وہ سب سے بڑی ذات ہے اور اس کے بعد کوئی ذات نہیں ہے، یعنی پوجا پاٹ جو ہے وہ صرف اسی کی ہے، وہی دیتا ہے، وہی سارا کچھ ہے، تو اس کے افکار کے خلاف جو باغیانہ بغاوت تھی، وہ افکار جو بدھ مت اور جین مت کے ظہور کا سبب بنی۔ تو یہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب ہم نے اس کو آریائی مذہب اور یعنی آریائی مذہب کی جب بات کر رہے تھے، یعنی غیر الہامی مذہب کی بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو مذاہب ہیں یہ کسی نہ کسی زمان و مکان کے یا کسی علاقے کے یا کسی رنگ و نسل کے بل بوتے پہ یہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کسی شخصیت کے بہاف پہ وہ مذہب جو ہے وہ رونما ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ برہمن مت کے فلسفہ و فکر کے خلاف ایک باغیانہ فکر تھی جو کہ بدھ مت کی تھی اور جین مت کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہم نے کل کی تھی کہ اس کا جو بانی ہے جین مت کا، وہ مہاویر کو گردانا جاتا ہے، لیکن اس کے خود فالوورز جو جین مت کے وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مہاویر سے پہلے تقریباً 3 تھنکرز جو تھے، 3 تھنکرز تھے، بعض مختلف ادوار میں یہ آئے، یعنی 3 ایسے لوگ تھے جو کہ مختلف ادوار میں آئے، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، جنہوں نے دنیا سے نجات اور سچائی کے پرچار کی باتیں کی۔ تو یہ اصل میں فاؤنڈر تھے اس مذہب کے، نہ کہ مہاویر اس کا فاؤنڈر ہے۔ یہ سمجھ آ گئی کہ مہاویر جو ہے وہ اس مذہب کا فاؤنڈر نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کے بنیاد ڈالنے والے یہ قدیم لوگ تھے کہ جو یعنی مختلف ادوار میں یہ آتے رہے، اور ان کو 3 تھنکرز کا نام انہوں نے دیا کہ یہ 3 مختلف ادوار میں یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر اس قوم کی جو ہے اصلاح کی کوشش کی، سچائی کو پروموٹ کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو اصل میں وہ فاؤنڈرز وہ لوگ ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ؟ اب ہم یہاں پہ ان کے کچھ افکار کا ذکر کریں گے، ان کے کچھ جین مت کے جو فلسفہ اخلاقیات ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے جیسی چیزیں ہیں جس کے بہاف پہ جو جین مت کا مذہب جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تو جین مت کے اخلاقیات پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی کہتے ہیں، یہاں میں نے ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی کا ریفرنس دیا، اس مذہب کے چند تخصصات ہیں جو اخلاقی اہمیت رکھتے ہیں، مثلا کسی جاندار کو نہ ستانا۔ آج تو گزرتے ہوئے بیچارہ آرام سے سویا ہوا کتا جو ہے، جب تک ہم اس کو پتھر نہ مار لیں ہمیں ایک خوشی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں مسرت نہیں ملتی کہ وہ گلی میں آرام کرنے والا وہ کتا جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو وہ تنگ نہیں کر رہا، لیکن ہمارا ہاتھ پتھر کی طرف بڑھ کے سیدھا اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اس میں مسرت محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ رویہ جو کہ جین مت کے اندر وہ سب سے پہلی بات وہ یہی کر رہا ہے کہ جاندار کو نہ ستانا۔ دوسری بات جھوٹ سے پرہیز، جس میں ہم مسلم ہو کر ہمیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یاد ہونا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شخص آتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چونکہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں تو نئے مسلمان ہونے کے بہاف پہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں یہ میرے اندر انہوں نے اپنی ساری برائیاں گن کے بتا دی، یہ برائیاں ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب نوشی کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، فلاں فلاں کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک مجھے بتا دیں، ابھی فی الحال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ طبیب حاذق تھے، اور وسلم نے سیدھی اس جگہ پہ نبض اس جگہ پہ ہاتھ رکھا کہ جہاں ساری برائیاں چھوٹ سکتی تھیں، وسلم نے فرمایا آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ صحابی رسول گھر جاتے ہیں، گھر جا کے خیال آتا ہے چوری کا بھی، زنا کا بھی، دیگر برائیوں کا باری باری خیال آتا ہے،
اور باری باری خیال آتے ہی ساتھ اس وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو میں چونکہ وعدہ کر کے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس بحاب پہ اس نے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا، اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا کہ یہ جھوٹ کی وجہ سے یہ ساری برائیاں آپ سے ختم ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، یہ تو مسلم کمیونٹی کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ پھر چوری سے اجتناب ہے، عمل اور فکر میں پاکیزگی اختیار کرنا اور لذات مادی کو چھوڑ دینا۔ آج ہم لذات مادی کے پیچھے ہی تو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جین مت کے اندر یہ بات ہے کہ لذات مادی کو چھوڑنا ہے۔ اچھے جائے کہ ہم مسلم ہو کر اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جائیں، یعنی جو ہم اپنے نفسانی خواہش جس کو ہم بولتے ہیں اس کو لذات مادی کا نام دیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم بات کریں گے انشاءاللہ سخمت کی، لیکن فی الحال یہاں ہی میں سٹاپ کر رہا ہوں آج کا لیکچر۔ آج کے لیکچر سے ہماری مراد اس سیشن میں جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے وہ اب یہاں تک ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ کویسچن آنسر کے بعد آپ سے کچھ کویسچن لوں گا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ جو ہے وہ سلائیڈ کی طرف ہم جائیں گے، سکھ مت کو پڑھیں۔